اب یہ نہیں کہنا کہ خواجہ جی آئے، وہ تو مدینے سے بھیجا گیا تھا۔ تو یہاں کے مالک میرے آقا نے خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ میرا شہزادہ ہے، میرے شہزادے کو کہیں کوئی ظاہری تکلیف بھی نہ ہو، دل بھی نہ ٹوٹے، اس کے لیے خیال رکھنا۔ تو خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کے اندر میں سے سلطان الدین کے پیر بھائی کو، بابا فخر الدین زردوزی جو خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہے، سلطان الدین کے پیر بھائی ہے، پیر بھائی بولے ذرا برداشت نہیں ہوتا نا، سلطان سرکار سلطان لکھ رہے ہیں، لیکن وہ پیر بھائی کو خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں دے دیا اور وصیت اور نصیحت کی کہ شہزادے ہیں یہ ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ بابا فخر الدین زردوزی کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھنا، پیر بھائی ہے، سلطان الہند کے لیے خدمت کے لیے پیر ان کے ساتھ میں بھیج رہے ہیں۔ اور کس طریقے سے کہ اگر خدمت صحیح ہو جائے گی تو پھر قیامت تک کی خدمت تمہاری آل میں دے دوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سلطان الہند کے اس بارگاہ کے خدام میں انہی کی اولاد آج تک ہے، اور ان کی اولاد کو وہ ادب، وہ احترام، وہ عظمت ملی ہوئی ہے۔ اور دنیا کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے وہ خدام نہیں بھاگتے دنیا کے پیچھے، بلکہ دنیا ان کے قدموں میں آ کر گرتی ہے کہ نہیں گرتی؟ پیٹ میں درد ہونے والوں کو ہوتے رہتا کہ بہت کھا لے، تمہارے باپ کا کھا رہے، غریب نواز کی چوکھٹ کا کھا رہے، تم 10 کروڑ روپے خادم کو لے جا کر دو تو تم کو پلٹ کر دیکھ کر شکریہ نہیں بولے گا وہ، بلکہ خواجہ جی کی گنبد کی طرف دے گا، سرکار آپ کا صدقہ ملا ہے۔ کم بخت یہ تو سمجھ، ان کے خون میں، وہاں کے خداموں میں خواجہ عثمان ہروری نے سلطان الہند کی خدمت کی وہ برکت آج تک ان کے اولاد میں رکھی ہے۔ یہ نوازشیں ہوتی ہے بزرگوں کی، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ خدام کتنے بے نیاز ہوتے ہیں وہاں پر۔ امیتابھ بچن بھی وہ لے کے گیا ٹوکری ووکری تو ایک نظر بھر کے بھی نہیں دیکھے، ہوتے جاؤ بازو بول کے بول دیا اس کو، بے نیاز۔ دینے والے کروڑوں روپے لا کر وہاں پر دیتے ہیں، بٹ دینے کے بعد میں آپ کا شکریہ بول کے یہ نہیں کرتے وہ لوگ۔ وہاں کے خداموں کو، وہ خدام ہیں، شاہی خدام ہیں سلطان الہند کے، خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان الہند کو، سلطان الہند کی خدمت کے لیے کہ تم اگر فخر الدین زردوزی اگر تم نے ان کا حق ادا کر دیا تو پھر قیامت تک تمہاری اولاد کو یہ خدمت کی سعادت حاصل ہوگی۔ اور کیسی خدمت کی سعادت؟ کیا شاہی بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو حسد ہو رہا ہے، اور لوگ اور بڑے بڑے گدی نشین اور خدام تو پتہ نہیں دنیا کے مال و ملک کے اندر میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے چلے جاتے ہیں، لیکن میرے سلطان الہند کی اس بارگاہ کے ان خادموں کی جو ان کی اولاد ہے، خواجہ فخر الدین زردوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، آج بھی وہ خدام بنے ہوئے ہیں، سبوں کی تعداد میں ہیں۔ 800 سال سے وہاں تک آج کے ان کے آبا و اجداد ان چوکھٹوں کو آج تک نہیں چھوڑے۔ اکبر اعظم آیا چلے گیا، اورنگزیب عالمگیر آیا چلے گیا، شاہجہاں آیا چلا گیا، آ کر سبوں نے وہاں پر چوکھٹ پر اپنے ماتھے کو ٹیک کر اپنے نذرانوں کو پیش کیا، لیکن پلٹ کر نہیں دیکھے، بے نیازی کے ساتھ ان چوکھٹ کے اوپر۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہیں پر تھے، اور آج بہت کچھ بھی ہے تو آج بھی اس چوکھٹ کے اوپر ہے۔ اور ان کی بے نیازی کا عالم یہ کہ کم از کم اے عقل کے اور نظروں کے اندھو، اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا تم کو کہ تم تو پوری دنیا کے اندر میں اپنے ایک نظام کے لیے چندے کی رسید بک لے کر پوری دنیا کے اندر میں پھرتے ہو، لیکن وہ سلطان الہند کے وہ خدام موقع تو دے دیتے ہیں تمہیں، لیکن خوشامدی نہیں کرتے نا۔ ان کے کچھ قافلے نکلتے ہیں کہ چلو اجمیر شریف کے لیے تم بھی کچھ اعانت کرو، اور کہیں پر آیا ہے وہ تو نوازنے کے لیے، خواجہ جی نوازنے کے لیے ایک نظام کی اجازت دی ہے کہ وہ تمہارے 100-200 روپے کے کچھ کارڈ نظام تھا نا وہ، لیکن کیسی بے نیازی ہوتی ہے ان کی، وہ خدام تمہاری نلی نہیں پکڑتے، اس سے زیادہ تو عاملوں اور مولویوں کو تم دے دیتے ہو، اور تمہارے چھوٹے سے مدرسے چلانے کے لیے، تمہاری اپنی تحریکوں کے لیے، پوری دنیا میں چندے کے لیے سفیروں کو بھیجتے ہیں۔ آیا آج تک کوئی بارگاہ غریب نواز کا سفیر تمہاری خانقاہ میں؟ شرم نہیں آتی تم کو وہاں کے خدام کے بارے میں بے ادبی کرنے کی؟ کیوں حسد کر کے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو؟
وہ خدام ان کی طرف سے متعین کیے ہوئے ہیں، اور حق یہی ہے کہ خواجہ خواجگان اپنی شان کی تھوڑی بہت بے ادبی کو معاف کر دیں گے، لیکن اپنے خداموں کے بارے میں بے ادبی کو خواجہ جی بھی معاف نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بچوں، روح کانپنی چاہیے تمہاری وہاں پر، ان سے ادب کو سیکھو، وہاں سے ان سے عظمت کو سیکھو، وہ سیکھنے کی چیز ہے وہاں پر۔ ان کے بچے سے لے کر بڑے تک ان کی پیدائش جو چوکھٹ کا صدقہ سمجھتے ہیں، ان کا جنازہ بھی ہوتا ہے تو وہاں پر چوکھٹ پر ہوتا ہے۔ تم کہاں حماقت کرن کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کر کے، اور بے وقوفوں کو کچھ نہیں سمجھا، بے وقوفوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ان پڑھ ڈاکٹر جیسا ہے نا، کچھ بھی ہوا تو آپریشن کرو بولتا ہوں، ویسے بے وقوفوں کا عالم یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ میں کہہ دیتے ہیں وہ شیعہ رابسی ہے۔ ہائے ہائے، شیعہ اور رابسی ہے؟ پوچھو جو شیعہ اور رابسی ہے ان کے پاس میں آل رسول کی عظمتوں میں وہ زندگیوں کو وہاں قربان کیے ہوئے ہیں، جبکہ جو اصل جو شیعہ اور رابسی ہے، ایران والے اور دوسرے لوگ، وہ لوگوں کے پاس میں تو غوث و خواجہ کے وہ نظام نہیں ہوتے۔ ارے اصل سنی ہے وہ لوگ، تو تم سنیت کا دعویٰ کر کے مٹی اور کٹے کے بنے ہوئے ہو، اور تم خالی چادر اور چندوں کے نظاموں کے اوپر ان کے اوپر تنقید کرتے ہو۔ تمہیں شریف آنی چاہیے نہیں ہے، وہ آل رسول ہے، وہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ جو کہ سلسلے چشتیہ کی جڑ جو ملی ہوئی ہے وہ مولا علی کے ساتھ میں ملی ہوئی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ طریقت اصل جو ہے وہ مولا علی کی ہے، اور طریقت کی اصل جڑیں اگر کسی سلسلے میں چلی ہے تو وہ صرف سلسلے چشتیہ کے اندر میں چلی ہے۔ یہاں پر راست مولا علی کا فیضان ہے سلسلے چشتیہ میں، کیا ہے؟ راست مولا علی کا فیضان ہے، اور وہ فیضان کیسے کہ مولا علی کے شہزادے مولا حسین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کے شہزادے امام زین العابدین، اور سیدنا امام زین العابدین سید سجاد کے شہزادے امام باقر امام جعفر صادق علیہ السلام، ہوتے 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 ان ائمہ طریقت کے اندر میں آخر کے اندر میں جس شہزادے کو ظاہر کیا پوری طریقت کو، ائمہ طریقت کے ذریعے سے طریقت کو اور راہ طریقت کو سنبھال کر سلسلے چشتیہ میں لا کر سمیٹ دیا گیا، سلسلے چشتیہ میں لا کر سمیٹ دیا گیا۔ طریقت کا اصل رنگ جو ہے وہ سلسلے چشتیہ میں ہے۔ اب باقی اس کی امامت بھی حضور پیر پیر غوث الاعظم کی ہے، لیکن بات حقیقت میں یہی ہے کہ حسنی نظام کے اندر میں 700 سال تک ولایت کے ائمہ پیدا نہیں ہوئے، وہاں پر باقی رکھا گیا ولایت کے نظام کو اعزاز کے طور پر، اور ولایت کے نظام کو 700 600 500 سال تک صرف امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں چلایا گیا۔ خواجہ حسن بصری یہاں ملیں گے، سری سقطی یہاں پر ملیں گے، جنید بغدادی رضی اللہ عنہ یہاں پر ملیں گے، اور یہ سب اولیاء کا سلسلہ چلتا ہوا ہے 500 سال تک۔ اس کے بعد میں ضرورت تھی کہ سورج کی روشنی کی اور سورج کی تمتماہٹ کی، تو اس وقت میں پھر میرے آقا اپنے شہزادے مولا علی کے شہزادے سیدنا امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں پیران پیر سیدنا غوث الاعظم دستگیر رحمت الرضوان کو سردار بنا کر، کیا فرماتے ہیں؟ سردار بنا کر پیران پیر کو ظاہر فرمایا اور کہا کہ امام حسین علیہ السلام طریقت کے امام، طریقت یہاں چلی، شہادتیں یہاں ہوئی، 72 کو یہاں پر شہادتیں، اور ان کی آل میں ساری شہادتیں یہاں پر ہوئی، لیکن امام حسن علیہ السلام کو صرف امت میں صلح کے لیے 2 گروہ میں صلح فرما کر پھر آپ شہادت نوش فرما لیے، لیکن ولایت جن کے خاندان میں چلی وہ امام حسین علیہ السلام کے خاندان میں، لیکن چونکہ ولایت آل رسول کی ہے، امام حسن و حسین کی ہے، علی کے گھرانے کی ہے، اس لیے ولایت کے اس نظام کو ظاہر کرنے کے لیے 500 برس کے بعد میں امام حسن علیہ السلام کی آل میں سرپرست کی صورت میں، چونکہ امام حسن کون ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کے لیے عظمتوں میں یہ عظمت کیا کم بڑی ہے، روح کانپ جانی چاہیے، تقابل کی بات نہیں ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام وہ ہیں
کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مولا ہے، کہا کہ میرے مولا ہے وہ، میرے سرپرست سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ اب امام حسن علیہ السلام کون ہیں؟ جو اپنے شہزادوں کو وصیت کرتے کہ ایک وقت میدان کربلا میں آئے گا، اس وقت میرے بھائی کا تم ساتھ دینا۔ عباس علمبردار کو تیار کیا اور دوسروں کو تیار کیا، اور کربلا کے لیے امام حسن علیہ السلام نے باضابطہ نصیحت لکھ دی تھی، اپنی اولادوں کو شہادت کے لیے تیار کرو، اپنی اولاد کو اس نظام میں مر مٹنے کے لیے تیار کرو، اپنے بھائی بہنوں کو اور اپنے نسلوں کو اس نظام میں قبولیت کے لیے تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نظام کے قابل ہم کو بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری رات کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے محروم نہ فرمائے، سب کے لیے قبول فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ۔